الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لي واغفر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله تسير الأمور. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرا آپ کی اس بستی میں آنا پہلی مرتبہ ہوا ہے. نام بہت دنوں سے سنتے تھے. یہاں کے کچھ بچے ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھتے تھے. مولانا مستقیم صاحب جب سے ہی سنتے آئے تھے لیکن کبھی حاضری نہیں ہوئی تھی. آج حاضری ہوئی. مولانا اکرام صاحب نے بہت اصرار کیا. میں آ گیا. بیمار آدمی ہوں، آپریشن ہوا ہے میرا. آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی نسبت اور علم کی نسبت پر اس ملاقات کو میرے لیے مغفرت کا اور آپ کے لیے بھی ترقی درجات کا ذریعہ بنائے. میرے محترم بزرگوں، یہ قرآنی مدرسے کا ایک قرآنی جلسہ ہے. یہ مدرسہ ہے جہاں قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. اور اس نسبت پر یہ جلسہ ہو رہا ہے کہ ایک بچے نے، آپ کے ایک بچے نے، ایک نور نظر نے قرآن شریف حفظ مکمل کیا ہے. آپ حضرات اس خوشی میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے اس بچے کے سر پر دستار باندھی جائے گی. اس کا قرآن شریف پورا ہوگا. اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. اور جنہوں نے اس پر محنت کی ہے، پڑھایا ہے، اسے اس قابل بنایا ہے کہ یہ آج حافظ قرآن ہو رہا ہے اور اس کی دستار بندی ہو رہی ہے، تو اس کے اس جشن میں اس کی حوصلہ افزائی اور ان اساتذہ کی حوصلہ افزائی اور اپنی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آپ بھی اکٹھے ہو گئے جہاں یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے. تو یہ ایک قرآنی مدرسے کا قرآنی جلسہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن شریف کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے قرآن والوں کو کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. آپ تو خود قرآن والے ہیں، قرآن پر ایمان لائے ہیں،
قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کی اگر کوئی ذرا سی بے حرمتی کر دے تو آپ کا خون کھول جاتا ہے، آپ اس کے لیے اپنی جان مال سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو بچپن میں سکھا دیا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اور خاص طور پر قرآن شریف پر۔ تو قرآن شریف پر ایمان یہ ہر مسلمان کا ایک بنیادی فریضہ ہے۔ وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن میں ہماری ہدایت کا سامان ہے، قرآن کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، خدا کی مرضیات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اسی قرآن کو پڑھ کر حافظ بنتا ہے یاد کر کے، اور اسی کو سمجھ کر عالم بنتا ہے، اور اسی پر عمل کرنے کے بعد آدمی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، نیک اور صالح بن جاتا ہے۔ اس کے الفاظ کو یاد کرتا ہے تو حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اور جب اس کے معنی کو سمجھ لیتا ہے تو عالم قرآن ہو جاتا ہے، اور جب اس کے تقاضوں پر عمل کر لیتا ہے تو وہ بزرگ متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے، جس کی زیارت کرنے کو بھی لوگ ثواب کی چیز سمجھتے ہیں، جس کے ہاتھ چومنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ سے کچھ کہہ دیں تو اللہ قبول کر لیتے، وہ سب کچھ اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے، سب کچھ اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب قرآن زندگی میں نہیں ہوتا تو سب کچھ ہوتا ہے، مگر وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہی کی بنیاد پر سب کچھ ہوتا ہے۔ تو قرآن وہ چیز ہے، اور آپ قرآن پر ایمان لائے ہیں تو قرآن سے محبت، قرآن سے تعلق، اور قرآن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا، اور قربان کی عظمت کو دل اور دماغ کے اندر سمونا، یہ تو آپ کا ایک بنیادی کام ہے۔ یہ جو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، سب کے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں، اور اکثروں کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نماز میں حاضری بھی دیتے ہیں، اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں، اور علماء سے ملاقات کے اشتیاق میں یہاں آ بیٹھے ہیں۔ تو یہ سب کے سب جو لوگ ہیں، یہ جو آپ کے اندر انقلاب ہے، یہ سارا انقلاب قرآن کی بنیاد پر، ورنہ دوسرا ایک گاؤں برابر میں پڑا دوسرے لوگوں کا، اپنے برادران وطن کا، تو ان کے چہروں پر نہ ایسی داڑھیاں ہیں، نہ سروں کے اوپر ان کے ٹوپیاں ہیں، نہ ان کے سر پیشانیوں کے اوپر سجدے کے نشان ہیں، نہ قرآن سے محبت کی یہ بات ہے۔ وہ ان میں اور آپ میں یہ فرق جو آیا ہے وہ کس وجہ سے آیا ہے کہ آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن والے علماء کے پاس آتے اور جاتے ہیں، اور علماء آپ کی مسجدوں میں، جماعتوں میں اور مدرسوں میں آتے رہتے ہیں، وہ قرآن کی بات پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں، اور وہ آپ کو سناتے ہیں، اور آپ ان کی بات سنتے ہیں، ان سے متاثر ہو کر کے ہی آپ نے یہ داڑھیاں روکی ہیں۔ آپ کے لباس کے اندر اور عام مسلمانوں کے اندر جو یہ تبدیلی آئی ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ۔ یہ بچے، ان سب کے سروں پر اسکارف، بچیوں کی حجاب، اور مطلب یہ کہ ٹوپیاں، یہ قرآن شریف پڑھنے والے، یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ قرآن کی برکت سے ہوا ہے۔ تو قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن ایک طاقت ہے، قرآن ایک کرنٹ ہے، قرآن ایک بہت زبردست قوت ہے جو تبدیلی لے آتا ہے، معاشرے کو بدل دیتا ہے، سماج کو بدل دیتا ہے، لباس کو بدل دیتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ یہ سب قرآن کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن کہتا ہے خود وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر روح کو نازل کیا۔
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر روح کو نازل فرمایا۔ اور روح سے کیا مراد ہے؟ روح سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ روح سے مراد قرآن پاک۔ قرآن پاک کو کے بہت سارے نام ہیں، قرآن پاک کا ایک نام روح بھی ہے، روح۔ قرآن پاک کو یہاں روح کہا گیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اپنے حکم سے ہم نے اپنی جانب سے آپ کے اوپر روح کو نازل کیا۔ اور روح کیا چیز ہے؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ ایک دفعہ خود حضور سے سوال کیا گیا، یہودیوں نے کہا کہ جا کر کے سوال کرو کہ یا روح کیا ہے، مر روح، روح کیا چیز ہے؟ اللہ نے قرآن میں نازل کیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو انہیں بتا دیجئے تم روح کا کیا سمجھو گے؟ تم روح کو کیا سمجھ؟ تم روح کو نہیں سمجھ سکو گے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی آج سے 1500 سال پہلے۔ آج سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور روح کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا، اور روح کے سلسلے میں مستقل طور پر فلسفہ ہے، کتابیں اور رسالے لکھے گئے، لیکن روح کی حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کچھ تیار ہوتا ہے دنیا میں، مگر کوئی کارخانہ ایسا نہیں جس کے اندر روح تیار کی جاتی ہے۔ کوئی کارخانہ ایسا نہیں جس کے اندر روح تیار کی جاتی ہے۔ ساری دنیا اتنی سائنسی ترقی کہ آسمان کی طرف پرواز، چاند تک یلغار، چاند کے اوپر قبضہ کرنے کی باتیں، وہاں کی زمین کو الاٹ کرنے کی باتیں، چندریان جا رہا ہے، مریخ پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں، بہت کچھ ہو چکا، ایک ایک چیز کی باریکیوں کے اندر اتر چکے۔ آنکھ ہی لے لیجئے، آنکھ کے ڈاکٹر الگ، اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے والے اس کو یہاں تک کہ اتنی باریکیوں کو سمجھ گئے، کتنے پردے ہیں، کتنی اس میں رگیں ہیں، کتنی اس کے اندر رطوبتیں ہیں، کس طریقے سے یہ روشنی دیتی ہے، کس اعتبار سے یہ بگڑ جاتی ہے، اور پھر یہ کیسے کام کرتی ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، روزانہ ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن روح کے سلسلے میں سب ہاتھ کھڑے کیے، روح کے سلسلے میں سب ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ایک بڑے سے بڑا وزیر اعظم، چاہے وہ امریکہ کا صدر ہو، جب اس کی یہ بولتا نکل جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، تو ساری دنیا ہاتھ کھڑی کر لیتی ہے، چاہے ایمس میں ہوں، چاہے کتنی ہی بڑی جگہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہوں، سب کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اب تو یہ ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی قیمت پر اس کے اندر روح کو واپس نہیں لا سکتی۔ تو وہ انسان جو ہواؤں میں اڑتا ہے، دیکھ دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، 200 250 500 آدمی بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے 500 آدمیوں کو بیٹھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ ان کے لیے بیت الخلاء بھی ہے، اس میں کچن بھی ہے، اس میں چلنے پھرنے کے راستے بھی ہیں، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا۔ جو حضرات حج کو گئے ہوں گے یا ویسے بھی بیٹھے ہوں گے، وہ جانتے ہیں کتنے بڑے جمبو جیٹ جہاز ہیں، 500 آدمیوں کو لے کے اڑتے ہیں، اور وہ آسمان پر، اور وہ اپنا تیل بھی لیتا ہے، اور اس کے اتنے بڑے بڑے پنکھ بھی ہیں، اور اس کا اپنا وزن بھی ہے، ہر آدمی جو ہے 50-60 کلو کا ہے، اور اس کے ساتھ 30-40 کلو علیحدہ سے وزن ہے، اس کو سب کو لے کر پرندے کی طرح اڑ جاتا ہے، پرندے سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اڑ جاتا ہے۔
کس قدر کمال ہے یہ انسانی عقل کا اور سائنس کا، مگر کس قدر بے بسی ہے اسی سائنس کی کہ جو روح ہماری ضرورت کی چیز ہے اس سلسلے میں بالکل بے بس نظر آتا ہے، اور دنیا کا بڑے سے بڑا انسان مر جائے اسے 2 گھنٹے بھی زندہ نہیں رکھ سکتا، 2 گھنٹے کے لیے۔ اجی بہت اہم کام رہ گئے، بہت اہم کام رہ گئے، انہیں بہت اہم کرنے تھے، یہ تو ملک کے وزیر اعظم تھے، ذرا تھوڑا سا مطلب یہ کہ 2 دن کے لیے اسے زندگی دے دی جائے، کچھ کرنٹ ورنٹ ڈال دیا جائے اس کے اندر، 2 دن کے اندر کچھ اس سے ضروری باتیں پوچھ پاچھ لی جائیں گی، ملک کا نظام معلوم کر لیا جائے گا۔ صاحب کہیں نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صدر امریکہ ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ کسی ملک کا کچھ بھی کتنا ہی با اختیار انسان کیوں نہ ہو، سب کا سب بے بس ہے۔ ایسی چیز ہے یہ روح، تو ایسی چیز کے بارے میں آج تک جب نہیں جان سکے تو اس وقت میں 1500 سال پہلے کیسے جان دیتے؟ تو وہ آر کر کے پوچھ رہا ہے کہ روح بتاؤ کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے لوگو تم نہیں سمجھ سکتے کہ روح کیا چیز ہے، بس یوں سمجھ لو یہ میرے رب کا حکم ہے، جب تک اس کا حکم ہے تو بولتا ہے، اور جب تک اس کا حکم نہیں تو ختم ہو جاتا ہے۔ قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے، ابھی تو تمہارے پاس علم کی بنیادی سیڑھیاں بھی نہیں ہیں، تم روح کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ یہ بات جو 1500 سال پہلے کہی جا رہی تھی، یہ بات اس وقت جتنی سچی تھی اس 1500 سال کے بعد بھی وہ بات اتنی سچی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ قرآن کی بات ہے کہ قرآن نے جو بات کہی تھی وہ آج تک جو کہ تو سچی۔ میرے بزرگوں، تو روح، اللہ نے قرآن کو روح کہا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا، روح کو نازل کیا۔ قرآن کی اہمیت کو آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے روح کہا، قرآن کو اللہ نے روح کہا۔ اب آپ یہ سمجھئے کہ انسان ہے، ایک جسم ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، انگلیاں بھی ہیں، اپنی جگہ ہر چیز اہم ہے، اتنی اہم اور سائنٹیفک اور سوچی سمجھی ہوئی ہے کہ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو خدا کی حکمت اور کاراگری کا کے اوپر عش کرنے کو جی چاہتا ہے، اور کہنے لگ پڑ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، کس قدر اس کی حکمت۔ اب مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو اور اندرونی طور پر آدمی کم اہمیت دیتا ہے، مطلب دل ہے، جگر ہے، گردہ ہے، لیور ہے، دماغ ہے، آنکھ ہے، وہ اعضائے رئیسہ کہلاتے ہیں، اور ہاتھ پیر کو اعضائے رئیسہ نہیں کہا جاتا، یعنی اہم اعضاء نہیں کہا جاتا، اس وجہ سے کہ یہ انگلی کٹ گئی اتنی سی کام چل جاتا ہے، پوری بھی کٹ گئی جب بھی کام چل جاتا ہے، ہاں جی، آدمی وہ نہیں ہوتا، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے اسے اعضائے رئیسہ نہیں کہتے۔ جگر خراب ہو جائے، گردہ خراب ہو جائے تو زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں، لیکن اسے ہی دیکھو یہ کس قدر اہمیت کی بات ہے، اسے ہی دیکھو، یہ جو سب سے کم درجے کے آپ جسے مان رہے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ ہاتھ بنایا، اس ہاتھ میں انگلیاں لگائی، انگلیاں۔ اگر اللہ میاں ہاتھ میں انگلیاں نہ لگاتے اور ایسا ہی کر دیتے جیسے بیل بھینس کے کھر ہو، تو کھر بھی تو بن سکتے تھے، سارے جانوروں کے کھر نہیں ہیں، سم بنے ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ہاتھ دیا، ہاتھ بھی ایسا دیا جو کسی کو نہیں دیا، یہ ہاتھ دیا اور اس میں انگلیاں لگائی، یہ جو آپ نے پکڑ لیا، یہ جو آپ نے وہ کر لیا، یہ سب کچھ بنیاد پر آپ جتنے کام کر رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کار چلا رہے ہیں، ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں، اور وہ جو ہے اپنا ٹریکٹر چلا رہے ہیں، یہ سارا کام کر رہے ہیں صرف انگلیوں کی برکت سے،
انگلیوں کی برکت سے ہے۔ اگر انگلیاں نہ ہوتی اور ان کے اندر یہ اتنے سارے جوڑ نہ ہوتے چھوٹے چھوٹے، تو انہیں یوں مڑنے، یوں مڑنے، یوں ہونے کی صلاحیت اس کے اندر نہ ہوتی۔ کس قدر عظیم ہے میرا رب، کتنا سوچ کر کے اس نے ہمیں انگلیاں عطا۔ اور پھر یہی نہیں، انگلیاں دی، 4 ادھر کو رکھ دی اور ایک یہ ادھر کو انگوٹھا رکھ دیا۔ ساری انگلیاں ہوتی اور یہ انگوٹھا نہ ہوتا تو پھر آپ کا کمر بند بھی نہ بنتا، کمر بند بھی نہیں بنتا۔ صرف انگلیاں ہوں اور انگوٹھا نہ ہو تو کمر بند بھی نہیں بنتا۔ یہ چاروں انگلیاں ایک طرف اور یہ انگوٹھا ایک طرف، اس کی سائیڈ ایک طرف۔ تو دیکھو کس قدر وہ ہے کہ انسان کی ضرورت کا پتہ تھا اللہ رب العزت کو کہ یہ جو ہے پاجامہ بھی باندھے گا، پاجامے میں کمر بند بھی لگائے گا، اور اسے اس کرنے کے لیے، اسے پکڑنے کے لیے، گرہ لگانے کے لیے جس طرح ان انگلیوں کی ضرورت ہوگی اسی طرح اس کی بھی ہوگی۔ رب ذوالجلال نے اتنی ہی حکمت اور دانائی کے ساتھ ہمیں انگلیاں بھی دی اور انگلیوں کے ساتھ انگوٹھا بھی دیا۔ اسے یوں جھلنے کا بھی مادہ دیا۔ اگر یہ یوں ہی سپڑ سا ہوتا اور یہ اس کی طرح ہوتا کہ یہ جھکتا ہی نہیں، اور یہاں جوڑنا ہوتا، یہاں جوڑنا ہوتا، جوڑ بھی عجب قسم کے رکھے، ایک اوپر سے نیچے کے لیے رکھا اور ایک اس طرح ہلانے کے لیے رکھا، اور یہ جو ہے یہ چاروں طرف کو گھومنے کے لیے رکھا۔ کس قدر عظیم ہے میرا رب اور کس قدر عظیم ہیں اس کی نعمتیں، اس نے ہر چیز کے اندر حکمتیں رکھی۔ لیکن ان ساری چیزوں کو اعضاء تو کہتے ہیں، روح نہیں کہتے۔ یہ ایک ایک چیز کے اندر غور کیجئے، پیروں کے اندر غور کیجئے، گھٹنوں میں غور کیجئے، کانوں میں غور کیجئے، آنکھوں میں غور کیجئے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے اندر غور کرو، اور غور کر کر میری قدرت کو، میری حکمت کو، میری دانائی کو پہچانو، میری کبریائی اور میری بڑائی ان چیزوں کے اندر نظر آئے۔ قرآن کہتا ہے، یہ تو ہم غافل ہیں، قرآن اس میں غور نہیں کرتے، قرآن اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور غور نہیں کرتے، ورنہ اللہ نے اس کے اندر غور اور فکر کا حکم دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ ہم تمہاری جان کے اندر، تمہارے جسم کے اندر، آسمان و زمین کے اندر ایسی ایسی نشانیاں ہیں کہ ان کے اندر غور کرو گے تو حق واضح ہو جائے گا اور تم حق کو پہچان لو۔ ہم نے یہی چیز سلسلہ ختم کر دیا۔ ہم اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی نعمتوں کے اندر غور نہیں کرتے، اور اس لیے ہم پر حق واضح نہیں ہو پاتا۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اگرچہ یہ جسم کی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی یہ بے شمار نعمتیں جنہیں آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، یہ نعمتیں دی ہیں، مگر ان نعمتوں کو روح نہیں کہا۔ روح ایک روح ہے اور یہ ایک جسم ہے۔ روح کیا چیز ہے یہ تو ہم کیا سمجھیں، لیکن فائدہ اس کا اتنا ہے کہ یہ کتنے ہی بڑھیا ہاتھ ہوں اور کتنی چمکدار آنکھیں ہوں اور کتنے ہی بدن کے اندر جان ہو اور کتنا ہی گبرو نوجوان ہو، لیکن اگر روح نہ ہو تو وہ پڑا تخت وہ پڑا، کرنٹ لگ گیا تھا ذرا سا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یا ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ گبرو نوجوان 6-7 فٹا وہ پڑا ہوا ہے۔ اب وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، اپنا پیر بھی نہیں چلا سکتا۔ کیوں بھائی، اس میں کیا کمی آئی؟ کیا اس کی آنکھ نے دیکھنا کیوں بند کر دیا؟ اس کی آنکھ تو جو کی تو ہے، اس میں کوئی موتیا نہیں آیا۔ اس کی ٹانگ تو جو کی تو ہے، کہیں مطلب اس کے فریکچر نہیں ہوا۔ یہ کیوں نہیں چل رہا؟ اس لیے کہ اس کے اندر روح نہیں رہی۔ جب روح نہیں رہتی تو کچھ نہیں رہتا، جب روح نہیں رہتی تو کچھ نہیں رہتا۔ اجی یہ آدمی تو بہت خوبصورت تھا، بہت جوان تھا، بہت کماؤ تھا، سب کی نظریں اس پہ پڑتی تھی، تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ چاہیے، اس سے ہی کر لینا، اس مرے ہوئے نوجوان سے کر لے۔ کوئی کرے گا اس مرے ہوئے نوجوان سے؟
نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس میں روح نہیں۔ سب کچھ تو ہے، آنکھیں وہی ہیں، دماغ وہی ہے، انجینئر تھا، سیاست میں پردھان تھا، اور کچھ اور بھی تھا، لیکن اب یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اب اسے داماد تو کیا بنایا جائے؟ جس کا بیٹا تھا وہ بھی بیٹا بنا کر 10 دن گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جس کا بیٹا تھا وہ اپنے بیٹے کو بیٹا سمجھ کر 10 دن گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں، اسے بھی یہ ہے کہ جلدی سے اسے لے جاؤ اور لے جا کر کے سنگوا دو۔ تو میرے بزرگوں، روح ایسی چیز ہے، روح نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، روح نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ اور اب میں اصل بات پر آتا ہوں کہ روح کی اہمیت آپ سمجھ گئے کہ آنکھ اپنی جگہ اہم صحیح، دل اپنی جگہ اہم صحیح، گردہ اپنی جگہ اہم صحیح، لیور اپنی جگہ اہم صحیح، مگر ان سب کا نور جو ہے وہ روح ہے۔ روح ہے تو سب کچھ ہے، روح نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ روح کا آپ اہمیت سمجھ گئے، اور اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات میں نہ آسمان کو روح کہا، نہ چاند کو روح کہا، نہ زمین کو روح کہا، نہ کسی ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ کو روح کہا، اور اگر روح کہا تو قرآن شریف کو روح کہا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ایسے ہی ہم نے آپ کے اوپر اپنی وحی کو نازل کیا، روح کو نازل کیا، روح کو نازل کیا، اور روح سے مراد یہاں قرآن ہے۔ ویسے کوئی طالب علم کو ہو سکتا ہے کہ روح حضرت عیسیٰ کو بھی کہا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی کہا گیا، اور بھی چیزوں پر روح کا 2-4 پہ اطلاق ہوا، لیکن وہ بھی اصل میں اگر دیکھا جائے وہ بھی قرآن ہی کا عکس اور قرآن ہی کا معاملہ ہے، کلام الہی ہے۔ کلمۃ اللہ و روح اللہ جو کہا گیا وہ بھی کلام الہی ہونے کی وجہ سے اسے بھی کلمہ الہی کہا گیا۔ خیر، میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو اللہ نے روح قرار دیا، تو روح اس سے پتہ چلا ساری کائنات بیکار ہے اگر روح نہیں، ساری کائنات بیکار ہے اگر روح نہیں، ساری کائنات مردہ ہے اگر روح نہیں، اگر روح ہے تو ساری کائنات چلتی ہوئی ہے، اور وہ روح ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کو اللہ نے روح قرار دیا، قرآن پاک کو اللہ نے روح قرار دیا۔ زیادہ بات کیا کی جائے، میں چند باتیں اور موٹی سی بات کر کے اور رخصت ہوتا ہوں۔ میرے بزرگوں، روح کی وجہ سے حیات ہے، روح کی وجہ سے زندگی ہے، روح کی وجہ سے روشنی ہے، روح کی وجہ سے ایمان ہے، روح کی وجہ سے علم اور عرفان ہے۔ ساری چیزیں روح کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس روح کو نازل کرنے سے پہلے، اس روح کو نازل اور وحی کرنے سے پہلے، قرآن کو عطا کرنے سے پہلے، نبوت کو عطا کرنے سے پہلے آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور کتاب کسے کہتے ہیں، قرآن کسے، آپ کو کچھ نہیں تھا۔ یہ جو امی نبی امی تھا جو 40 سال سے رہ رہا ہے، وہ حیران تھا، پریشان تھا۔ ایک فکر تو اللہ نے عطا کر دی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری قوم کا کیا ہوگا، ان کی بگڑی ہوئی حالات کیسے صحیح ہوگی، ان کی بیماریاں کیسے دور ہوں گی، اور ان کے اندر جو بد اخلاقیاں ہیں وہ کیسے دور ہوں گی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو حیران و پریشان دیکھا تو ہم نے اپنی روح نازل کر کے تمہیں ہدایت دی، تمہاری رہنمائی کر دی، قرآن نازل کر دیا۔ اس نے روح کا کام کیا کہ آپ کی جتنی بھی حیرانگی ہے وہ ساری اس سے دور ہو جائے گی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے اپنی روح تمہارے اوپر نازل کر دی، ورنہ اس سے پہلے آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، آپ حیران و پریشان تھے۔ جب یہ نازل ہو گئی اور آپ کے دل تک پہنچ گئی تو آپ کا دل روشن ہو گیا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، اور پھر ہم نے اس روح کو نور بنا دیا۔ ہاں بڑی اچھی بات، اس روح کو ہم نے کیا بنا دیا؟ نور بنا دیا، روشنی بنا دیا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا مٹی سے، تو وہ کالے رنگ کا پتلا تھا۔ دنیا بھر کی ہر قسم کی زمین میں سے مٹی لی گئی اور اسے وہ پتلے کو بنایا گیا۔ وہ پڑا ہوا تھا، فرشتے بھی آ کے جا کے دیکھ رہے تھے، شیطان نے بھی دیکھا، انہوں نے کہا کوئی خاص نہیں۔ پھر جب اللہ رب العزت نے ان کے اندر روح پھونکی، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، قرآن کہتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ تو جب وہ روح یوں کہ چل رہی تھی تو جہاں جہاں کو روح جاتی جا رہی تھی وہیں اس میں چمک پیدا ہو رہی تھی، وہیں اس میں چمک پیدا ہو رہی تھی، روشنی پیدا ہو رہی تھی۔ اور یوں کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت خوبصورت رنگ دیا گیا تھا، بہت خوبصورت رنگ دیا تھا، گلاب کی پتی سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا، حضرت آدم کے حسن کا آدھا حسن۔ وَأُوتِيَ مِن شَطْرٌ مِّنَ الْحُسْنِ، حسن کی ایک حصہ، نصف حصہ دیا گیا، اور نصف حصہ ساری دنیا کے حسینوں پر تقسیم کر دیا گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم کس قدر حسین تھے، مگر جب غلطی ہو گئی تو پھر سیاہ ہو گئے تھے۔ اور پھر حضرت آدم کو کچھ دنوں تک، جب تک انہوں نے توبہ اللہ کری، اس وقت تک تو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر توبہ اللہ کی، معافی ہو گئی، تو ایک کوئی شیشہ آئینہ تو تھا نہیں، وہ ایک تالاب کے اندر، پانی کے اندر وہ جھکے تو اس میں اپنا عکس نظر آیا، تو دیکھا میرا وہ حسن و جمال کہاں گیا ہے، تو کالا ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے اس وقت پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا حسن و جمال کہاں گیا، اور میں تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے کہا ایام بیج کے روزے رکھو، یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ انہیں ایام بیج کہتے ہیں، جو مکمل سفید دن ہوتے ہیں، دن میں پورا دن سورج نکلتا ہے اور رات میں پورا دن چاند نکلتا ہے، 13ویں، 14ویں، 15ویں کو، تو انہیں ایام بیج، سفید دن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان 3 دنوں کے روزے رکھا کرو۔ اس کی برکت سے اللہ نے پھر ان کے اندر حسن کو واپس فرمایا۔ ایسا تو نہیں ہو سکا جیسا پہلے تھا، گناہ سے پہلے تھا، مگر پھر بھی بہرحال حسن واپس آیا۔ تو میں عرض کر رہا، روح جب جاتی ہے تو حسن بھی آتا ہے، چمک آتی ہے، روشنی آتی ہے، اور جب روح نکلتی ہے تو وہی خوبصورت انسان پیلا پڑ جاتا ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کے رخساروں کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں کے اندر مٹی گھس جاتی ہے، وہ ایک عجیب سی بن جاتی ہے۔ تو روح کی برکت سے سارا حسن و جمال ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، پھر لیکن ہم نے اسی روح کو آپ لیے نور بنا دیا۔ دیکھو، روح ایک طاقت ہے جو الگ الگ کام کرتی ہے۔ روح کی وجہ سے آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے، اور حلق کے اندر ذائقہ پیدا ہوتا ہے، اور کانوں کے اندر آواز پیدا ہوتی ہے، اور معدے کے اندر اس سے خون پیدا ہوتا ہے۔ تو روح ایک ہے، لیکن اس کے اعمال اور اس کے افعال اور اس کے جو نتائج اور ثمرات ہیں وہ ہر جگہ جا کر کے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اسے یوں سمجھ لو، کرنٹ ہے، بجلی ایک ہے، ایک ہی طرح کی بجلی ہے، لیکن جب یہاں آتی ہے تو روشنی بن جاتی ہے، مائک میں آتی ہے تو آواز بن جاتی ہے، ہیٹر میں جاتی ہے تو حرارت بن جاتی ہے، کسی موٹر میں جاتی ہے تو وہاں حرکت بن جاتی ہے۔
کسی کہیں اور پہنچتی ہے تو وہ رفتار بن جاتی ہے۔ بجلی جو ہے ایک ہے، مگر جہاں جہاں جیسے انسٹرومنٹ میں وہ جاتی ہے اتنا ویسا ہی الگ کام کرتی ہے۔ یہ روح جب آنکھ میں آتی ہے تو روشنی پیدا کرتی ہے، جب کان میں ہوتی ہے تو کان میں آواز پیدا کرتی ہے، جب حلق میں جاتی ہے، زبان میں جاتی ہے تو ذائقہ پیدا کرتی ہے، اور جب مطلب یہ کہ کہیں اور جاتی ہے ویسا ہی ہاتھ پیروں میں جاتی ہے تو حرکت پیدا کرتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ روح ایک ہے لیکن اس کے روپ جو ہیں انیک ہیں، بہت مختلف قسم کے ہیں، اور الگ الگ قسم کے اس کے فائدے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا ہم نے روح نازل کی اور اسے آپ کے لیے نور بنایا، روشنی بنایا، روشنی۔ تو میرے بزرگوں بس آگے نہیں میں بڑھاتا اس کی تفسیر کو، یہی روکتا ہوں کہ ہمارے لیے قرآن پاک کو اللہ نے روح بنایا اور اس روح کے انیک فائدے بنائے۔ جب قرآن ہماری تجارت میں جاتا ہے تو تجارت کو روشن کر دیتا ہے، اور جب وہ ہماری معاشرت اور سماج میں آ جاتا ہے تو ہماری معاشرت اور سماج کو سنوار دیتا ہے۔ جب قرآن عدالت میں جائے گا تو انصاف کا بولا بالا ہو جائے گا، جب قرآن سیاست میں جائے گا تو دنیا کے اندر حکمت و دانائی پھیل جائے گی۔ غرض یہ ہے کہ قرآن جہاں جائے گا وہاں اپنی ایک علیحدہ قسم کی روشنی پیدا کرے گا۔ قرآن کو اللہ نے نور بھی بتایا اور قرآن کو اللہ نے روح بھی بتلایا، روح ایک۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے ایک بات کہوں گا کہ روح اپنی جگہ ایک سپر پاور سے ہی، مگر اسے ایک اچھا انسٹرومنٹ چاہیے، بغیر اگر اچھا وہ نہیں ہوگا نا تو پھر بھی نہیں وہ کام کرتی۔ جس طرح جسم کے لیے روح ضروری، روح کے لیے بھی ظاہر ہونے کے لیے جسم ضروری۔ اچھا جسم بھی چاہیے، اجی کرنٹ کتنا ہی آ رہا ہو لیکن بلب فیوز ہو دے گا روشنی، روشنی نہیں دے سکتا۔ روح ہے، کرنٹ ہے لیکن بلب فیوز ہے، روح ہے لیکن ہیٹر خراب ہے، نہیں ہو سکتا۔ روح ہے، کرنٹ ہے، لیکن صاحب ہماری ریڈیو کا وہی خراب ہے، اس کا جو اندر کا سسٹم ہے، آواز نہیں آ سکتی۔ تو کرنٹ بھی، روح بھی جب کام کرتی ہے جب جسم ٹھیک ہو۔ اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور روح ہو تو روح جو ہوگی وہ بھی نکل کے بھاگ جائے گی، اور پھر اگر اس میں کمی ہوگی تو یہ پوری روشنی نہیں دے گا، اس طرح کرتا رہے گا۔ اس کا انسٹرومنٹ ہی خراب ہوگا تو یہ چلنے کا ہی نہیں ہے، اگر چلے گا بھی تو گرڑ گرڑ کرے گا۔ تو اس لیے بس بات یہ ہے، مجھے آخری بات جو کرنی ہے کہ روح تو اللہ نے نازل کر دی، قرآن پاک وہی ہے، قرآن پاک وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ روح ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر قوت ہے، اس کے اندر انقلاب لانے کی صلاحیت ہے، مگر ہمیں کچھ دیکھ نہیں رہا، ہمیں کچھ دیکھ نہیں رہا۔ ہمارا حافظ جی بھی بگڑ جا، مولوی بھی خراب، قاضی جی کی حالت اس سے بھی زیادہ عجیب، ہاں جی، اور صاحب وہ یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا، تو یہ بھی چوریاں کر رہے ہیں، یہ بھی بے ایمانیاں کر رہے ہیں، یہ بھی الٹے سیدھے غلط کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسی روح ہے، یہ کیسی روح ہے کہ غلط غلط چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، روشنی کی بجائے دھواں پھیل رہا ہے، روشنی کی بجائے دھواں پھیل رہا ہے، کیا ہے؟ تو میرے بزرگوں روح کی کمی نہیں، کرنٹ تو پاورفل ہے، پاورفل ہے، پاور ہاؤس سے بہترین قسم کا پاور آ رہی ہے، لیکن تیرا بلب ہی فیوز ہے، بلب تیرا یہ انسٹرومنٹ ہی خراب ہے، تیرے مائک کے تار ہی گڑبڑا رہے ہیں، تیرا ہیٹر ہی کا فیوز اڑا ہوا ہے، اس لیے تیرے یہاں یہ صحیح کام نہیں کر رہا، ورنہ قرآن آج بھی وہی معجزہ نما ہے اور اس کے اندر وہی تاثیر ہے۔ بس ہمیں فکر اس بات کی ہے کہ اگر ہمیں روشنی نظر نہیں آ رہی
تو اپنا فیوز درست کر لینا چاہیے، اپنا وہ جو ہے بدل لینا چاہیے، اپنا انداز بدل لینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے انداز کو بدل دیں گے تو پھر مطلب یہ کہ پھر روشنی آ جائے گی، پھر آواز آ جائے گی، پھر کام کرنا شروع کر دیں گے اگر ہم اس کو اپنے کو ٹھیک کر لیں گے۔ تو میرے بزرگوں بات یہ ہے کہ جن کا فیوز صحیح ہوتا ہے، جب قرآن کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے تو اسی وقت اس کا معاملہ بدل جاتا ہے، چونکہ ایک طاقتور چیز ہے۔ ایک بلب اگر بالکل صحیح ہے اور اسے آپ زیادہ نہیں، بالکل دو معمولی سے تاروں کے اندر بھی بہت سارے تار ہوتے ہیں نا، وہ بھی لگا دو گے تو جب بھی روشن ہو جائے گا، اگر یہ صحیح ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک بہت بڑے صوفی اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے مشائخ صوفیہ میں سے ہوئے، جن کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن شروع میں جانتے ہو، شروع میں ان کی تربیت ایسے ہی ہوئی، گڑبڑا گئے اور صاحب ڈاکو بن گئے۔ ڈاکو تھے، ڈاکو، لیکن دل کا انداز صحیح تھا ان کا۔ ڈاکو تھے، ڈاکو جمع رہتے تھے، اور پھر کسی لڑکی سے عشق بھی ہو گیا۔ اب اس سے ملنے کا کوئی سبیل نہیں ہو رہی تھی۔ ایک روز رات کو دیوار پھاند کر ادھر جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو یوں آتا ہے کوئی قاری صاحب بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو اس قرآن کی اس آیت کی آواز ان کے کان میں پہنچی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں، اللہ کی قرآن سن کر اس کے لیے جھک جائیں۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد میں جھک جائیں، اللہ یاد آ جائے، اللہ کا قرآن سن لیں اور اللہ کا قرآن سن کر ایمان لے آئیں؟ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ بس اتنا سننا تھا، کرنٹ سا لگ گیا، حالت بدل گئی، کہنے لگے قد آن لقد آن، تحقیق کہ آ گیا وہ وقت آ گیا، اور میں اللہ کی توبہ کرتا ہوں۔ در اسی وقت میں توبہ کر لی اور شیخ عبد الواحد کی خدمت میں حاضر ہوئے جو بزرگ تھے، اور ان سے جا کر کے توبہ اور استغفار کی اور اللہ والے ہو گئے، اور پھر اتنے بڑے اللہ والے ہوئے کہ ان کا فیضان ہو گیا۔ تو قرآن وہی ہے، روح ہے، لیکن انسٹرومنٹ صحیح ہو تو ایک آیت انقلاب پیدا کر دیتی ہے، اور اگر انسٹرومنٹ صحیح نہ ہو، دل کی حالت صحیح نہ ہو، اسے ہم نے خراب کر لیا ہو، جھوٹی قسمیں کھا کر، زبان سے جھوٹ بول کر، رشوت کا مال کھا کر، حرام مال کھا کر، دوسروں کا مال دبا کر، اور چوری اور سٹے کا اور اس طرح کا مال کھا کر اور دوسروں پر ظلم کر کے اگر ہم نے دل کی حالت کو خراب کر دیا ہے، اس کے فیوز پہلے ہی اڑ گئے ہیں، تو اس کے اوپر کتنا ہی کرنٹ لگاؤ جاؤ، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس سے روشنی نہیں ہوتی۔ اگر روشنی وہ جو ہے لینی ہے تو اپنے دل کے رخ کو صحیح کرنا ہوگا، اس کے حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے سارے نظام کے فیوز درست کرنے ہوں گے، اس کے تار صحیح جوڑنے ہوں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو قرآن کا معجزہ آج بھی ظاہر ہوگا، اور قرآن کا معجزہ آج، جبکہ دنیا قرآن کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن آج بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ آج قرآن پڑھنے والوں کو کوئی تمغہ نہیں دیا جاتا، کوئی عزت سرفرازی نہیں، ساری دنیا کے اندر قرآن پر یلغار ہے، مگر پھر بھی کیا بات ہے کہ قرآن پر لوگ ایمان لا رہے ہیں، قرآن پر لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ آج امریکہ کے اندر اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ اتنا قرآن کبھی نہیں پڑھا گیا، اتنے یورپ کے اندر اتنے جو ہے
قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر پڑھی جا رہی ہیں کہ یہ تحقیق ہے اس بات کی کہ اتنے کبھی نہیں کیے گئے. تو کیوں میرے بزرگوں بات یہ ہے، اور اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کبھی نہ کبھی خبر آ جاتی ہے فلاں آدمی مسلمان ہو گیا، فلاں آدمی مسلمان ہو گیا. بھائی کیوں ہو گیا؟ کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے؟ ارے دنیا تو ان کی چھینی جا رہی ہے. دنیا حاصل کہاں ہو رہی قرآن پڑھ کر کے؟ دنیا تو قرآن پڑھنے والوں کی مخالف ہو رہی، ان کی داڑھی اور ٹوپیوں کی مخالف ہو رہی. لیکن پھر بھی قرآن کے اوپر ایمان لا رہے ہیں لوگ. یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کی روحانیت ہے. بات یہ ہے کہ جن کے دل کی حالت صحیح ہے، پھر جب قرآن ان کے پاس پڑھا جاتا ہے اور قرآن کی سمجھ ان کے پاس آتی ہے تو پھر قرآن ان کی حالتوں کے اندر تبدیلی لے آتا ہے. تو بھائی بس بات میں اپنی ختم کرتا ہوں کہ قرآن روح ہے، قرآن نور ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کے اندر کایا پلٹ کرنے کی صلاحیت ہے. اگر ہم نے اپنے دل کے رخ کو صحیح کر کے، اپنی آنکھوں کو صحیح کر کے، اپنے کھانے کو صحیح کر کے اسے پڑھا اور اپنے بچوں کو پڑھایا تو یقیناً اس کے انصرات مرتب ہوں گے. اسے ہی پڑھ کر کے ولی بنتے ہیں، اسے ہی پڑھ کر کے اولیاء بنتے ہیں، اسی کو پڑھ کر مستجاب الدعوات بنتے ہیں، اسے ہی پڑھ کر ایسے لوگ بنتے ہیں جن کی نگاہ فیض سے انقلاب پیدا ہوتا ہے، ان کی منہ سے زبان سے بات نکلتی ہے اور دلوں کے اوپر جا کر کے پڑتی ہے. یہ سب قرآن پاک کی برکت سے ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک بہت کی قدر کیجئے، اور قرآن پاک اثر کرے گا جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں بھائی بات میری سمجھ میں آئی کچھ یا نہیں آئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اگرچہ مجمع بہت مختصر ہے مگر مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اچھے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور زیادہ رقم کی کوئی بات نہیں ہوتی. بات تو یہ ہوتی ہے کہ بات حقدار لوگوں تک پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے سب کو ہدایت عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے. ایک بات کہنی بہت ضروری ہے. جی دعا کرا دیں. جی پوری بات کر کے اچھا ایک بات ضرور کہنی ہے کہ میں پہلی مرتبہ اس گاؤں کے اندر حاضر ہوا. جب گاؤں میں داخل ہوا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا ماشاءاللہ خوشحال گاؤں نظر آ رہا ہے، خوشحال گاؤں نظر آ رہا ہے. بہت اچھے اچھے مکانات ہیں، صاف ستھرا، جن راستوں سے میں گزرا صاف ستھرے راستے ہیں. تو ہمارے ساتھیوں نے بھی بتایا کہ ہاں ماشاءاللہ خوشحال لوگ ہیں، اچھے کاروبار ہیں، اور اچھے کاروبار والے سمجھدار بھی ہوں گے، چونکہ بے وقوف پہ کہاں کاروبار ہو، پاگلوں پہ کہاں کاروبار ہو. آپ سمجھدار بھی ہوں گے، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے آپ دنیا کی سمجھ پوری رکھتے ہوں گے، اور آپ کا گاؤں آپ کو بتا رہا ہے. تو وہاں سے جب میں گھسا تو میرا خیال ہوا تھا کہ بھائی مدرسہ بھی اسی شان کا ہوگا، مدرسہ بھی اسی شان کا ہوگا جس شان کے مکانات ہیں. مگر جب یہاں پہنچا تو مجھے جھٹکا سا لگا، اور میں تو چونکہ کم جاتا ہوں، جلسوں میں جاتا نہیں، نہ جلسوں کے کام کا ہوں نہ کچھ آتا ہے. لیکن وہ ایک بچے کے قرآن کی بات کی، بہت معذرت کے باوجود یہ مولانا بہت زیادہ وہ ہو گئے، اور یہ ہمارے مستقیم صاحب ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے تھے. تو خیر یہاں بھئی چلو دعا کر لیں گے، چلیں. تو ہم تو پہلی مرتبہ آئے، دیکھا نہیں تھا. گاؤں میں گھستے ہی یہ خیال ہوا کہ مدرسہ بھی اسی شان کا ہوگا. اب میں نے بتایا تھا یہ قرآنی مدرسہ ہے اور قرآن روح ہے. تو آپ نے سب کچھ تو سمجھا مگر قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کی روحانیت کو نہیں سمجھا. اس کی حالت جو ہے یہ نہیں بتا رہی ہے کہ آپ خوشحال تو ہیں آپ، لیکن شاید مدرسے کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، قرآن روح کی اہمیت سے آپ واقف نہیں. میرے بزرگوں بس اشارہ کافی ہوتا ہے، العاقل تکفیہ الاشارہ. اگر یہ اپنے آپ کے بچوں کو اسکارف ہی پہنا رہے ہیں، اس کی عادت ڈال رہے ہیں، یہ وہ ہے اتنی خطرناک چیز ہے یہ دوسروں کے لیے کہ ہر چیز میں سے اسی چیز کے دشمن ہو گئے.
کیا بگڑ رہا ہے کسی کا اگر ہماری بچیاں اسکارف پہن؟ اگر ہماری بچیاں اسکارف پہن لیتی ہیں تو ان غیروں کا کیا بگڑ رہا ہے؟ لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن والوں کا طریقہ ہے، یہ روح والوں کا طریقہ ہے، اس لیے وہ تمہارے سے تمہارا قرآن چھین لینا چاہتے ہیں، اس کی تہذیب و تمدن چھین لینا چاہتے ہیں، اور یہ مدرسے والے آپ کی بچیوں کو یہ اسکارف دینا چاہتے ہیں، یہ ان کے سروں پر اوڑھنا چاہتے ہیں۔ کیا بگڑ جائے گا ان کا اگر ہمارے بچے قرآن ہی پڑھ لیں گے؟ ان کی نظریں دارالعلوم تک پر ہیں، تمام مدارس پر ہیں۔ کیا بگاڑ رہا ہے ٹین کی چادر ان کی؟ کیا بگاڑ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ لیکن لوگ اس کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں۔ اسے سمجھ لو کہ یہ کس قدر اہم ہے، اور دشمن کی نگاہ میں یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو آپ سمجھیے بات کو، اور اپنے ان لوگوں کی جو آپ کے بچوں کے لیے دین کا تحفظ کر رہے ہیں، قرآن کا تحفظ کر رہے ہیں، انہیں کلمے سکھا رہے ہیں، انہیں تہذیب سکھا رہے ہیں، تو یہ تمہیں کیا دے رہے ہیں؟ یہ تمہارے بچوں کو روح دے رہے ہیں، یہ تمہارے بچوں کو نور دے رہے ہیں، یہ تمہارے بچوں کو قرآن دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہاں نور کا تو کوئی انتظام کر لیجئے، ان کے بیٹھنے کا، ان کے اٹھنے کا، اور یہ تہیا کر لیجئے۔ آپ نے اپنا مکان صرف اپنے بل بوتے پر بنایا ہے، اور اگر یہاں 1000 گھر ہیں، 1000 لوگ ہیں، تو یہ مکان تو آپ کو 1000 کے 1000 کو مل کر کے بنانا ہے۔ تو جیسے آپ نے مکان بنائے ہیں، اس سے 1000 گنا بڑا یہ مکان ہونا چاہیے، اور اس سے ذیشان یہ ہونا چاہیے۔ ویسے مجھے پتہ نہیں کوئی دوسرا بھی مدرسہ ہے یہاں، اس گاؤں میں کوئی دوسرا بھی مدرسہ ہے؟ دوسرا بھی مدرسہ، چلو اللہ مبارک کرے وہ بھی ہو، لیکن یہاں بھی کام ہو رہا ہے۔ یہاں بھی مطلب یہ کہ اس کی خدمت کی جائے، اور اسے روشن کرنے کی، اسے منور کرنے کی، اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کیجئے۔ ویسے اور بھی دیکھیے کہ آس پاس میں ماشاءاللہ بہت اچھے بڑے بڑے مدرسے قائم ہیں، آپ بھی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔